لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ سو کے اٹھنے کے بعد اگر اپنے کپڑے میں تری دیکھے، کوئی دھبا دیکھے، تری دیکھے، اور پھر اس کو یہ بھی یاد نہیں کہ سوتے وقت مجھے شہوت تھی، اور مزی ہے، منی ہے، ودی ہے، کیا ہے یہ بھی کلیئر نہیں ہے، بس دھبا دکھ رہا ہے، تری دکھ رہی ہے، تو اب غسل فرض ہوگا یا صرف وضو کرنا پڑے گا؟ کیا ہے مسئلہ؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے، بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پیش آتا ہوگا، اس لیے آپ اس کو سن بھی لیجئے اور صرف اپنے تک محدود نہ رکھیے، اپنے دوستوں کو اس طرح کے تحفے بھی دیجئے کہ آپ مسائل والے جو کلپس ہوتے ہیں وہ آپ شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں تک، تاکہ وہ مسائل وہ بھی سیکھ پائیں۔ یہ ایک بہترین تحفہ ہوگا کہ آپ کے ذریعے سے وہ بھی علم حاصل کر لیں۔ خراب اناپ شناپ کامیڈی کے ویڈیوز، انٹرٹینمنٹ کے ویڈیوز لوگ خوب شیئر کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ ویڈیوز جس سے علم حاصل ہوتا ہے لوگ اس کو بہت کم شیئر کرتے ہیں۔ شیئر کیا کریں؟ یاد رکھیے گا کہ سو کے اٹھنے کے بعد اگر کپڑے میں کسی کو دھبا نظر آئے، شہوت بھی یاد نہیں، مزی، منی، ودی یہ بھی کلیئر نہیں، تو اس صورت میں غسل کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، غسل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب نیند سے بیدار ہونے کے بعد کپڑوں پر تری کا نشان موجود ہو اور فیصلہ نہ ہو پائے کہ یہ منی، مزی یا ودی میں سے کیا ہے، اور سونے سے پہلے اسے شہوت بھی یاد نہ ہو، اس صورت میں غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے، یعنی یہ ایسا بہت ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس معاملے میں غفلت سے، سستی سے کام لیتے ہیں، اپنا ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنے دل کے بات مان لیتے ہیں، نہیں یہ تو مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، کوئی گندا خواب بھی نہیں دیکھا، شہوت بھی یاد نہیں ہے، کیوں میں غسل کروں؟ اپنے خود مفتی نہ بن جائیں، علماء سے پوچھیں۔ اس حوالے سے فقہا کی یہی رہنمائی ہے کہ غسل کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے آپ حوالہ جات سنیے، رد المحتار میں ہے کہ امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک اس شخص پر احتیاطاً غسل واجب ہوگا جسے منی اور مزی ہونے میں شک ہو، یا منی اور ودی ہونے میں شک ہو، یا تینوں میں شک ہو۔ رد المحتار جلد 1 صفحہ 331۔ اور رد المحتار میں ہی ہے کہ جب منی یا مزی ہونے کا شک ہو تو بھی غسل واجب ہوگا، اگرچہ احتلام ہونا یاد نہ ہو، لیکن یہ تو تب بھی صادق آئے گی کہ نیند سے پہلے اسے شہوت ہو یا نہ ہو، بہر صورت اس پر غسل واجب ہوگا۔ حالانکہ اگر نیند سے پہلے شہوت ہو تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا، یعنی فقط شہوت نہ ہونے کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے۔ رد المحتار جلد 1 صفحہ 332۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ منی کا احتمال ہو، خواہ یوں کہ منی و مزی ہونا محتمل ہو، یا منی یا ودی یا تینوں، ان سب صورتوں میں دونوں حضرات باتفاق روایات غسل واجب فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا نیند سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی اور اسے بہت دیر گزر گئی، مزی جو اس سے نکلنی تھی نکل کر صاف ہو چکی، اس کے بعد سویا اور تری مذکور پائی جس کا منی و مزی ہونا مشکوک ہے، تو بدستور صرف اسی احتمال پر غسل واجب کر دیں گے، منی کے غالب ظن کی ضرورت نہ جانیں گے۔ فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 631۔ اور بار شریعت میں ہے کہ اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی، یا تھی مگر سونے سے پہلے دب چکی اور جو خارج ہوا تھا اس کو صاف کر چکا تھا، تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں، بلکہ محض احتمال منی سے غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اس کا خیال ضرور چاہیے۔ بار شریعت جلد 1 صفحہ 322 میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے یہ تحریر فرمایا ہے۔ احتیاط کیجیے گا، اللہ کریم آپ پر خوب کرم فرمائے۔ سوالوں کے جوابات کے ویڈیوز خوب شیئر کیجیے، اللہ کریم آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔